نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی برکت سے سورہ کہف اور سورہ مریم کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ کہف کے اندر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا ذکر فرمایا۔ یہ ذوالقرنین ایک نیک، صالح، متقی اور عادل، انصاف پسند بادشاہ تھے، اور ان کا دور جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان تھے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو غلامی سے، ظلم اور زیادتیوں سے نجات دلا کر دوبارہ فلسطین میں آباد کیا، اور حضرت خضر بھی ان کے ساتھ تھے۔ اور اللہ نے ذکر فرمایا کہ ایک سفر مغرب کی طرف کیا، ایک مشرق کی طرف، اور تیسرا سفر جو کیا اس میں ایک ایسی قوم ملی جس کی زبان وہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن کسی طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اس قوم نے یاجوج ماجوج کی شکایت کی کہ یاجوج ماجوج جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، انسانوں کی قسم ہے، جانور نہیں ہیں، لیکن جنگلی اور وحشی، بالکل تہذیب اور تمدن سے بہت دور۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ انسانوں سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، عام لوگوں سے 1 اور 10 کا فرق ہے۔ تو انہوں نے شکایت کی کہ یہ آتے ہیں اور ہمیں تنگ کرتے ہیں اور ہمیں مارتے ہیں، ہمارے جانوروں کو بھی لے جاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کریں گے اس کے بعد پھر یہ نکل آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر پہاڑوں پہ کوہ طور کی طرف چلے جائیں گے، اور یہ حدیث میں آیا کہ انسانوں کو بھی ختم کر دیں گے، دریاؤں کا پانی پی کر سارے دریاؤں کو ختم کر دیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو جب انہوں نے شکایت کی تو ذوالقرنین نے لوہے کی بڑی چادروں سے اس راستے کو، جو درے میں سے ان کا آنے کا راستہ تھا، اس کو بالکل بند کر دیا، اور پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا، ایسی مضبوط دیوار بن گئی کہ وہ توڑ کر نہیں آ سکتے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ وہ روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو شام ہو جاتی ہے، وہ تھک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر باقی کل توڑیں گے، سو جاتے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ دیوار پوری کی پوری ویسے ہی تیار ہو چکی ہوتی ہے، اور روز یہی کام کرتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا اور اللہ کو منظور ہوگا ان کا نکلنا، تو وہ پھر یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل بقیہ حصے کو ہم ختم کریں گے۔ جب یہ کہیں گے صبح اٹھیں گے تو اتنی ہوگی، پھر وہ اس کو ختم کر کے نکل آئیں گے۔ انشاءاللہ نہیں کہتے تو وہ دیوار دوبارہ کی ویسے کہ ویسی بن جاتی ہے۔ سورہ مریم یہ مکی سورت ہے، اس کا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں صحیح عقیدے کی وضاحت کرنا اور عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کرنا ہے۔ چونکہ نبوت کے 5ویں سال بہت سے صحابہ مظالم سے تنگ آ کر حبشے کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اور حبشے کے جو لوگ تھے، وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ سب عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان ان حضرات کی صحیح حقیقت سے واقف ہوں۔ اس صورت میں دوسرے انبیاء کا تذکرہ بھی آیا، لیکن بہت مختصر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے واقعے کو اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، اس لیے اس صورت کا نام سورہ مریم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ آیا اس میں ایک بات جو اللہ نے بتائی اور سمجھائی، جو نصیحت کی بات ہے، وہ یہ کہ ان کے والد نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے قتل کی بھی دھمکی دی کہ تم کو قتل کر دوں گا، نکل جانے کا حکم دیا، بہت کچھ کہا، لیکن ان ساری دھمکیوں کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، اور ذرہ بھی غصے میں نہیں آئے، اور بڑے مہذب انداز میں اور پیار بھرے انداز میں والد کو خطاب کیا، جو الفاظ اللہ نے بیان فرمائے، یا ابتی،
میرے پیارے ابا جان. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس باپ کو جو کافر اور مشرک اور بت پرست اور دھمکیاں دے رہا قتل کرنے کی. وہ یہی کہہ رہے ہیں یا ابتی یا ابتی، اور ان کو سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں اور بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا، دھمکی کا جواب دھمکی سے نہیں دیا، کوئی بدتمیزی نہیں کی. تو یہ بتا دیا کہ باپ کافر ہو، مشرک ہو، کچھ بھی ہو، اس کے ساتھ ادب اور احترام کا برتاؤ رکھنا ضروری ہے. اس میں حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے ان کو بھیجا گیا. قلم سے لکھنا، کپڑا سینا، ناپ تول کے طریقے اور اسلحہ، علم حساب، سب کچھ ان کے زمانے میں سکھایا گیا. اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے. یہ بالکل مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور یہ وہی صورت ہے کہ جس صورت کو سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے. اور وہ بہت تکلیفوں کا دور تھا. اس صورت کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو تسلی دینا، ہمت بڑھانا اور ان کو یہ سمجھانا کہ صبر سے کام لو، برداشت سے کام لو، حوصلے سے کام لو، صبر کی تلقین. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، جس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ چلے. راستے میں درد ذیل شروع ہو گیا، سخت سردی کا موسم، آگ کی ضرورت محسوس ہوئی. آگ کی تلاش میں نکلے تو دور ایک بڑی آگ نظر آئی. قریب پہنچے تو حیران رہ گئے. ایسی آگ کہ ہرے بھرے درخت کے اوپر شعلے اس کے اوپر ہیں، لیکن ایک پتا بھی نہیں جل رہا، بلکہ آگ نے اس درخت کے پتوں میں اور درخت کی رونق میں اور اضافہ کر دیا. بڑے حیران ہوئے. گھاس پھوس ہاتھ میں پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب بڑھے کہ اس کو جلا کے دیکھوں. جب اس کے قریب گئے تو آگ پیچھے ہٹ گئی، اور آگے بڑھے آگ اور پیچھے ہٹ گئی. اس کے بعد بڑی حیرت میں کہ کیسی آگ ہے. اتنے میں آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک. اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، جوتے اتار دو، تم بہت ہی مقدس وادی میں ہو. اور یہ آواز کیسی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ آواز ایسی تھی ہر طرف سے یکساں آ رہی. ایک طرف سے نہیں کہ یہاں سے سامنے سے آ رہی، نہیں، ادھر سے بھی آواز آ رہی، وہی آواز، ایک ہی آواز ایک ہی وقت میں ہر سمت سے آ رہی تھی. یہ تو آواز آ رہی تھی. اور سننے کے بارے میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس آواز کو صرف کانوں سے نہیں سن رہے تھے، بلکہ جسم کے تمام اعضاء سے سن رہے تھے. کیوں؟ یہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست بغیر کسی فرشتے کے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، براہ راست گفتگو کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اس لیے ان کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ. کلیم اللہ کا مطلب یہی ہے اللہ سے کلام کرنے والے. کلیم کلام سے ہے، گفتگو کرنے والے. کیوں؟ براہ راست انہوں نے گفتگو کی. کسی اور نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو گفتگو ہوئی تھی وہ اوپر آسمانوں میں جا کر معراج کے واقعے میں. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت. بہرحال وہاں پر ان کو نبوت مل گئی، اور نبوت لے کر وہ وہاں سے چلے. اور جب اللہ نے نبوت دی تو وہیں پر ہی انہوں نے اللہ کے سامنے یہ درخواست کی کہ واحلل عقدۃ من لسانی، کہ میرے زبان میں کچھ تھوڑی سی رکاوٹ ہے، اس کو بھی کھول دیجیے. اور وہ رکاوٹ کیسے پیدا ہوئی تھی؟ چونکہ موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کی ایک شان ہے، قدرت ہے. کہاں پلے؟ فرعون کے محل میں، اس کے گھر میں، اس کی آنکھوں کے سامنے. فرعون نے حکم دیا، عجیب و غریب حکم تھا، کہ اس کو پتہ چلا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا اور وہ میرا تخت اور حکومت ختم کرے گا. تو اس نے حکم دیا کہ 1 سال جتنے لڑکے پیدا ہوں ان کو مار دیا جائے، اور دوسرے سال کے لڑکے چھوڑ دیے جائیں. کیوں؟
اس لیے کہ اس کو یہ مشورہ دیا گیا اگر ہر سال لڑکوں کو مار دیا جائے گا تو تمہاری غلامی، نوکری اور چاکری اور خدمت کون کرے گا؟ لڑکے تو ہوں گے نہیں۔ اس نے کہا 1 سال مار دو اور 1 سال چھوڑ دو۔ اب عجیب بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بڑے بھائی ہیں نا، ہارون علیہ السلام بڑے ہیں وہ، یہ چھوٹے، حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو مار دیا جاتا تھا۔ تو اللہ کو رکھنا تھا، پالنا تھا، اللہ نے پہنچا دیا اس کے محل میں، اور محل میں پہنچا کر وہیں پہ پرورش کرائی۔ تو نبی تو بننا تھا، لیکن بچپن سے اللہ تعالیٰ نے تربیت کی تھی۔ ایک دفعہ بچپن کی عمر میں فرعون بیٹھا ہوا تھا، اس زمانے میں کافروں اور مشرکوں کی بھی داڑیاں ہوا کرتی تھی، داڑھی منڈانے کا رواج نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کے کھینچا اور منہ پہ ایک تھپڑ مارا بچپن میں۔ فرعون بہت ہی متکبر آدمی، اس کو بڑا غصہ آیا کہ بچے کی یہ ہمت اور جرت، اس نے کہا اس کو مار دو۔ تو فرعون کی بیوی جو تھی مسلمان، جو بعد میں ہوئی حضرت آسیہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، بچہ ہے، بچپنے میں کیا ہے۔ فرعون نے کہا نہیں، مجھے کچھ گڑبڑ لگتی ہے، یہ سمجھدار ہے۔ کیونکہ بیوی نے کہا، حضرت آسیہ نے، کہ نہیں، تم آزما لو، امتحان لے لو۔ فرعون نے کہا اچھا۔ اس نے امتحان لینے کے لیے ایک تشت میں انگارے اور ایک میں جواہرات لا کے سامنے رکھ دیے۔ انگارے زیادہ چمکدار اور روشن ہوتے ہیں، اور جواہرات کی چمک اس کے مقابلے میں کم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سمجھدار تھے، روایات میں آتا ہے ان کا ہاتھ جواہرات کی طرف بڑھنے لگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھ کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا، اور انہوں نے ایک انگارہ اٹھایا، اس کو منہ میں رکھ لیا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو وہ جو منہ میں رکھا، اس سے زبان پہ کچھ زخم آ گیا تھا، وہ تھا عقدۃ من لسانی، اس سے زبان میں کچھ رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی۔ تو پھر فرعون کو یقین آ گیا کہ ہاں، یہ بچپنے میں حرکت کی، اس نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش وہاں ہوئی، اور پھر اپنے بھائی کی انہوں نے سفارش کی کہ یا اللہ واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے بھائی کو بھی میرا وزیر، میرا نائب اور قائم مقام، ایسے نہیں، نبوت دے کر بنا دیجیے، تاکہ وہ میرا ساتھ دیں، میری کمر کو مضبوط کریں، ہم دو مل کے کام کریں گے، فرعون کا مقابلہ کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ اور بڑے عجیب و غریب انداز میں موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مصلحت بیان کی۔ اشدد بہ ازری واشرک فی امری کئی نسبحک کثیرا، ہم دونوں مل کے آپ کی حمد و ثنا بھی کریں گے، ذکر بھی کریں گے، اور آپ کی عبادت بھی خوب کریں گے، تو 1 سے 2 ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جا موسیٰ تیری دعا قبول ہو گئی۔ ان کی دعا کے اوپر، درخواست کے اوپر ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنایا گیا۔ اب ان دونوں نے دعوت دینی شروع کی۔ بعد میں بیچ میں سامری کا واقعہ بھی آ گیا، اس کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، ایک دفعہ یہ سامری جو تھا، اس کا بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ سامری کا نام بھی موسیٰ تھا، اور یہ بھی پیدا اسی سال ہوا جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ تو اس کی ماں جو تھی، وہ اس کو لے کے جنگل میں غار میں رکھ آئی۔ اللہ کو منظور تھا اس کو زندہ رکھنا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ روز جایا کرو، اور جا کر 1 انگلی پر شہد اور 1 کے اوپر دودھ اور 1 پہ مکھن، اور جا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو کھلا کے آ جاتے ہیں، جس سے اس کی پرورش ہوئی، اور وہ زندہ رہا، غار میں 1 سال پلتا رہا، نظروں سے اوجھل رہا، بچ گیا۔ تو کسی شاعر نے عربی میں کہا کہ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرَائِيلُ كَافِرُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ، کہ وہ موسیٰ جس کی پرورش حضرت جبرائیل نے کی وہ کافر ہو گیا، اور وہ موسیٰ جس کی پرورش فرعون نے کی وہ پیغمبر بن گیا۔ یہ اللہ کی شان کہ اس نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قدم جہاں پہ پڑتا ہے وہاں پر زمین کے اندر سبزہ اگ جاتا ہے۔
تو وہ سمجھ گیا، بہت دماغ بڑا تیز تھا، شیطانی دماغ تھا، اس نے جس جگہ جبرائیل علیہ السلام کا قدم پڑا تھا نا، وہاں سے مٹی اٹھا لی اور وہ چھپا کے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لی، یہ مٹی کام آئے گی، بڑے کام کی مٹی۔ پھر جب فرعون غرق ہو گیا تو حکم ہوا کہ جتنے فرعون کے اور اس کے لشکر والوں کے زیورات ہیں ان کو جلا دیا جائے، ان کو جلا دیا گیا۔ تو سامری نے بھی کیا کیا کہ زیورات سے ایک بچھڑے کی شکل مجسمہ بنا لیا، شیطان اس کے ساتھ تھا، اس کو بہکا رہا تھا، اور اس کے اندر اس نے اس کے منہ کے اندر سے وہ مٹی ڈال دی، اور پھر جا کر دعا کروائی، دعا بھی کر دی انہوں نے، وہ سمجھے کہ جلانے کے لیے اس کو بنایا، جلائے گا، دعا کر دی اس کے حق میں، اور مٹی ڈالی تو اس کے اندر سے گائے کی طرح کی آواز نکلنے لگی، سامری نے چھپا کے رکھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے، پیچھے سے اس کو فتنہ پھیلانے کا موقع ملا، اور سامری نے بنی اسرائیل تو ایسی چیزوں کے دل دادا تھے کہ نئے نئے شوشے چھوڑے جائیں، نئی نئی چیزیں سامنے آئیں، وہ فوراً بھاگتے تھے اس کے پیچھے۔ اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے خدا کے پاس ملنے کے لیے؟ ارے تمہارا خدا وہاں کوہ طور پہ تھوڑی، تمہارا خدا تو یہاں میرے پاس ہے، یہ ہے، اور بچھڑے کو نکالا اور خدا بنا کے پیش کیا۔ دیکھو اس میں سے آواز آتی ہے، سارے کے سارے بنی اسرائیل اس کے اوپر اندھا دھن لپک پڑے اور کافر ہو گئے، بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ یہ بچھڑے کی جو پوجا ہے نا، یہ ہندوؤں کے اندر بھی، آپ کو پتہ نا، گو ماتا، گائے کی پوجا، گائے ان کا کیا ہے؟ خدا ہے، ہندوؤں کے اندر بھی ہے، اور یہی چیز یہودیوں کے اندر بھی ہے۔ یہ شروع سے دونوں کے مذہب کا حصہ ہے، یہ دونوں جو ہے نا بہت ملتے ہیں آپس میں، وہ بھی بچھڑے کی پوجا کرنے والے، وہ بھی بچھڑے کی پوجا کرنے والے، اس لیے ان کا اندر سے مذہبی طور پر بہت گہرا تعلق ہے، اور ہر لحاظ سے دونوں ایک ہیں، ایک دوسرے کی بڑی مدد آج بھی مدد کرتے ہیں۔ آج بھی انڈیا اسرائیل کی ہر لحاظ سے مدد کرتا ہے، اور اسرائیل انڈیا کی مدد کرتا ہے، کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حقیقت ہے یہ، دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ خیر، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس بچھڑے کو توڑا اور سب کو ملامت کی، اور سامری کو پکڑا اور اس کو یہ کہا کہ تیری سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ سزا کیا ہے؟ وہ سزا یہ لا مساس، کہ تو سب کو کہتا پھرے گا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، مجھ سے کوئی ہاتھ نہ ملائے۔ کیا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دی، اور بد دعا سے یہ اثر ہو گیا کہ اگر کوئی شخص بھی اس کو ہاتھ لگا دیتا جسم کے کسی حصے پر، تو دونوں کو شدید بہت تیز بخار چڑھ جاتا اور سخت تکلیف ہوتی جسم میں۔ تو یہ جہاں سے گزرتا لوگوں کو کہتا ہاتھ نہیں لگانا، ہاتھ نہیں لگانا، ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ زندگی بھر اس کو سزا ملی، اور آخرت میں تو خیر جو عذاب ہے وہ الگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بھیجا، اور وہاں پر ان کو تورات دی اور کہا جاؤ اس کے اندر جو احکام ہیں وہ اپنی قوم کو بتاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا سب کے سب بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ کچھ لوگ تھے تھوڑے سے جو بچ گئے تھے، بڑا غصہ آیا، بہت ڈانٹ ڈپٹ کی، توبہ کرائی، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی غصے میں پکڑ لیا۔ قرآن میں آیا کیا کیا؟ داڑھی سے پکڑ لیا، بہت غصے والے تھے، اور کہا کہ آپ نے کیوں نہیں روکا ان کو؟ آپ کو میں اس لیے چھوڑ کے گیا تھا کہ روکو غلط کاموں سے، اور آپ بیٹھے رہے۔ تو ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے، لیکن درجے میں بڑے موسیٰ علیہ السلام تھے، تو انہوں نے غصہ نہیں کیا، غصے کے جواب میں انہوں نے کہا کہ لا تاخذ بلحیتی ولا براس، آپ مجھے داڑھی سے بھی نہ پکڑیں، سر کے بالوں سے بھی نہ پکڑیں، میری بات سن لیں۔ کہ میں مصلحتاً چپ رہا، اور وہ مصلحت یہ تھی کہ اگر میں زیادہ بولتا، زیادہ کرتا تو ان میں آپس میں تفرقہ پیدا ہو جاتا اور لڑائی ہو جاتی۔ آپ کے انتظار میں تھا، سمجھایا نرمی سے، لیکن زیادہ سختی نہیں کی، یہ مصلحت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں بات آ گئی۔ بہرحال اس صورت کے اندر ان کا پورا قصہ اور تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ دعا فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک۔ یا اللہ ہم سب کے کل گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا۔ میرے پیارے اللہ، غزہ کے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مزید تکلیفوں سے، نقصانات سے، اور یا اللہ مزید ان کے، یا اللہ جتنی بھی ان کی پریشانیاں ہیں ان سے بچا لیجئے، اور ان کی حفاظت کے غیب سے بندوبست فرما دے، ان کے بیماروں کو، زخمیوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، ان کی تمام ضروریات کا غیب سے بندوبست فرما، ان کے علاج کا بھی بندوبست فرما، ان کی حفاظت کا بھی غیب سے بندوبست فرما، غیبی مدد فرما، غیبی نصرت فرما، اور فتح مبین عطا فرما، غلبہ اور کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ القدس کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ اسرائیل، اس کی فوج، اس کے اسلحے، اس کے معاونین اور مددگاروں کو تباہ و برباد فرما، عبرتناک انجام فرما، ذلیل و خوار رسوا فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے جلد ان کی تباہی کر دیجئے، اور ان کی تباہی کو ساری دنیا کو دکھا دیجئے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے امت میں جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، امت میں جوڑ پیدا فرما، وحدت یکجہتی پیدا فرما، بڑوں کا ادب چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنا۔ یا اللہ حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق، اس کی فکر عطا فرما، سب کو اپنے نیک متقی محبوب بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین مرد اور عورتیں یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، یا اللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما، قرآن کریم صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی خوب توفیق عطا فرما، قرآن سے قلبی تعلق نصیب فرما، اور اس قرآن کریم کی اور اس ماہ مبارک کی برکات، رحمتیں، مغفرتیں یا اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔